أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا صدق ولا صلى تو نہ اس نے سچ مانا اور نہ نماز ادا کی ولیکن کذب وتولی لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا گیا اولا لک فاولا یہی تیرے لائق ہے پھر یہی تیرے لائق ہے ثم اولا لک فاولا پھر یہی تیرے لائق ہے پھر یہی لائق ہے فرمایا کہ انسان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جب جان ہنسلیوں تک پہنچے گی ٹانگوں سے نکلنا شروع ہوگی پھر جسم سے نکلتی نکلتی گلے میں آ کر اٹک جائے گی اور سب سے آخر میں انسان کی جان آنکھوں سے نکلتی ہے اور وہ پنڈلیاں جو سارے جسم کا بوجھ اٹھاتی تھیں اور آدمی ان کے ذریعے چلتا پھرتا تھا پھر وہ اتنی کمزور ہو جائیں گی کہ وہ اپنے وجود کو سیدھا برقرار بھی نہیں رکھ سکیں گی بلکہ ضعف اور نکاہت کے باعث آپس میں پنڈلیاں ایک دوسری سے لپٹ جائیں گی۔ فرمایا کہ یہ ساری حالتیں اس کو معلوم ہیں، اس کے باوجود فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے اپنے دل کی اصلاح کی نہ اس نے اپنے جسم کی اصلاح کی۔ تصدیق کا معنی ہے ایمان، ایمان ہے دل کا کام اور نماز ہے جسم کا کام۔ تو فرمایا کہ نہ اس نے اپنے عقائد درست کیے اور نہ اپنے اعمال درست کیے، عقیدے میں بھی وہ شک میں ہی رہا، متذبذب رہا، پتہ نہیں قیامت ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں حساب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور کس نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تم نے یہ بات کیوں کی اور یہ کام کیوں کیا۔ یہ انسان کو کبھی کبھی خیال آتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، ایمان میں بھی ڈاواڈول ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد جو سب سے ضروری کام انسان کے کرنے کا ہے وہ اقامت صلاۃ کا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز قائم نہیں کرتا تو اس کا ایمان کا دعویٰ بالکل باطل ہے اور دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ولیکن کذب وتولی، اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلانا، کہنا یہ تو سب جھوٹ ہے، یہ ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں ہیں، وتولی اور پلٹ جانا، منہ پھیر کر نکل جانا، اور اللہ کی آیات جہاں بیان ہو رہی ہوں وہاں سے نفرت کے ساتھ چلے جانا اور اس میں بیٹھ کر اللہ کی آیات کو سننا اور سمجھنا اس کو گوارا نہ تھا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، تمتع کا معنی ہے تکبر کی چال چلنا، فخر کی چال چلنا، اکڑ کر چلنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ آیات کریمہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ اے محمد تم مجھے دھمکاتے ہو، تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
یقین کرو کہ اس پوری وادی میں مجھ سے زیادہ پاپولر آدمی اور کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ ساتھی کسی کے نہیں، مجھ سے زیادہ حمایت کسی کے پاس نہیں، تو میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں؟ تو فرمایا کہ ایک بندہ مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی زمین میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتا ہے، اور جو آدمی فخر و غرور اور تکبر کی چال چلتا ہے اللہ پاک اس کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی مانند بنائیں گے متکبرین کو، اور لوگ ان کے اوپر سے گزریں گے۔ اور فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ جس آدمی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو گویا کہ یہ تکبر انسان کے دل میں ایک ایٹم بم کی حیثیت رکھتا ہے جو اس کے سارے اعمال کو غارت کر دیتا ہے اور اسے جنت میں جانے سے روک دیتا ہے۔ اولا لک فاولا، اولا کا مادہ ہے واو لام اور یا۔ اس کا معنی بعض مفسرین نے کیا ہے کہ ہلاکت ہو تیرے لیے، بدبختی ہو تیرے لیے، وائے ہو تیرے لیے، لیکن یہ معنی اس صورت میں درست تھا اگر اس کا مادہ واو یا اور لام ہوتا، ویل، لیکن یہ کیا ہے واو لام اور یا، والیا۔ تو اس میں اولا کا معنی یہی زیادہ بہتر ہے کہ یہی چال تیرے لائق ہے، کیونکہ تو جہنم کا ایندھن ہے اور تیرا متکبرانہ طرز عمل ہی تجھے سجتا ہے، اور یہی تیرے لیے مناسب ہے کہ تو اسی طریقے پر گامزن رہتے ہوئے اس دنیا کا سفر پورا کر لے۔ جیسے فرمایا کہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو، یہ اجازت دینے کے لیے نہیں بلکہ یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے فرمایا۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف جاتے ہیں تو بڑے اتراتے ہوئے اور بڑے سرشار خوشی سے اور اپنی دولت پر نازاں ہو کر جاتے ہیں۔ اور فرمایا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ جو جہنمی کافر ہے یہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوشباش تھا، اور اس کی بہترین کوٹھی تھی، اس کے پاس گاڑیاں تھیں مہنگی سے مہنگی، اور اس کے پاس بڑا بینک بیلنس تھا، بڑے اس کے ملازم تھے، بڑا وسیع وارث کاروبار تھا، انڈسٹری کا مالک تھا، بہت خوش دنیا میں یہ رہتا تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے پوچھے بغیر چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو ٹپکائی جاتی ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر وہ جمع ہوا خون تھا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک بنا دیا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، پھر اس میں سے دو جوڑے بنائے، مذکر کے اور مؤنث کے۔
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ فرمایا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ابل سدن ایسے اونٹوں کو کہتے ہیں جنہیں کھلا چھوڑ دیا جائے اور کوئی انہیں ہانکنے والا یا روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، جسے ہم اپنی زبان میں شتر بے مہار کہتے ہیں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں شتر بے مہار بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس سے سوال نہیں ہوگا کہ زندگی اس نے کس طرح گزاری اور اپنے شب و روز اس نے کن کاموں میں صرف کیے، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، جو علم پڑھا تھا اس پر عمل کتنا کیا، اور مال کو خرچ کہاں کیا؟ یہ موٹے موٹے سوال ہیں جو ہر انسان سے کیے جائیں گے۔ انسان میں اور جانور میں یہی فرق ہے کہ جانور پر کوئی فریضہ عائد نہیں اور کوئی اس کی باز پرس نہیں ہونی، اس لیے کہ اس نے اپنی جبلت کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے۔ اس نے کوئی غلط عقیدہ ایجاد نہیں کیا، کوئی بدعت ایجاد نہیں کی، کوئی شرک ایجاد نہیں کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر اسے سزا دی جا سکے۔ تو اس لیے اس پر تو کوئی باز پرس نہیں، لیکن انسان کو پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں جو وقت دیا گیا، جو زندگی دی گئی، جو عمر کے قیمتی لمحات دیے گئے، انہیں تم نے کہاں صرف کیا؟ انہیں ضائع کیا یا انہیں کسی مفید کام میں لگایا؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، فرمایا کہ ہر انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ پہلے اپنے باپ کی پشت میں منی کا ایک قطرہ تھا، اور وہ ایسے اعضاء سے، عورت کے ایسے اعضاء میں ٹپکائی گئی جن کا شرم کی وجہ سے نام لینا بھی ممکن نہیں، اور پھر ایسے راستے سے انسان دنیا میں آیا کہ جس کا ذکر کرنا ہی موجب شرم و حیا ہے۔ آدمی اس جگہ کا نام بھی نہیں لے سکتا جہاں سے اللہ نے اسے نکال کر دنیا میں بھیجا۔ فرمایا کہ اتنی کمزور اور اتنی بری حالت سے جب اللہ نے اس کو ایک جیتا جاگتا انسان بنایا، تو اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو سمجھے اور پیدا کرنے والے کے احکام پر عمل کر کے زندگی گزارے۔ وَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اللہ پاک نے انسانوں کو دنیا کے ہر حصے میں اس ترتیب سے پیدا کیا کہ مرد اور عورتیں تقریباً ہر جگہ برابر برابر ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک ملک میں صرف لڑکیاں ہوں اور لڑکے نہ ہوں، یا صرف لڑکے ہوں اور لڑکیاں نہ ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کی نسل کا اور تناسل کا سلسلہ رک جاتا اور ان کی نسل آگے نہ بڑھتی، لیکن یہ اللہ پاک کا کمال قدرت ہے کہ کائنات کے دنیا کے ہر خطے میں مرد بھی اور عورتیں بھی تقریباً برابر برابر ہیں۔ فرمایا أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو کہا سبحانک فبلا، اے اللہ تو پاک ہے اور کیوں نہیں تو قادر ہے اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کرے۔ چنانچہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک روایت اس سلسلے میں درست ہے کہ سورۃ القیامہ کی آخری آیت جب پڑھی جائے تو اس کے جواب میں کہا جائے بلا، یا سبحانک و بلا، یا سبحانک فبلا، اور یہ نفلی نمازوں میں کہا جائے، فرض نمازوں میں یہ نہ کہا جائے، اس لیے کہ یہ جو صحابی نماز پڑھ رہے تھے یہ نفلی ہی نماز تھی۔ باقی جو ہیں کہ الیس اللہ
بأحکم الحاکمین، اس کا جواب دینا یا دیگر مقامات پر آیات رحمت اور آیات عذاب پر اللہ سے رحمت کی دعا کرنا اور عذاب سے بچنے کی دعا کرنا، یہ اگرچہ جائز ہے مگر اس کے لیے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، ان روایات میں ضعف پایا جاتا۔ ترجمہ ایک بار، فلا صدق ولا صلی، تو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، لیکن اس نے تکذیب کی اور پلٹ گیا۔ ثم ذهب إلى أهله يتمطى، پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ اولا لک فاولا، یہی تیرے لائق ہے، پھر یہی تیرے لائق ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر یہی تیرے لائق ہے، پھر یہی لائق ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو ٹپکائی جاتی ہے؟ ثم كان علقة، پھر وہ جمع ہوا خون تھا۔ فخلق فسوى، تو اسے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک بنا دیا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، پھر اس میں سے دو جوڑے بنائے، مذکر کے اور مؤنث کے۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 26 جولائی 2025 کو سورۃ القیامہ کی تفسیر ختم ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الدہر شروع کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔